أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بلند صلوات. احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل احترام بزرگان، سادات عظام، میرے شیعہ صاحبان، کل دی سلسلہ گفتگو دعائے ابراہیمی اس جگہ تے آئی کہ تعمیر کعبہ دے وقت دعا منگن والا عام نہیں، جد مصطفیٰ ہے. اور پھر اگر ابراہیم نبی اللہ دی دعا قبول نہیں تو پھر تیری میری دعا دا کیا وجود ہے؟ یقیناً قبول ہے. اگر دعا ابراہیمی قبول ہے تو پھر میرے مسلمان بھائی مننا پڑے گا اس دعا دے نتیجے ہر دور جب تک کعبہ موجود ہے نسل ابراہیمی دا ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جڑا متولی کعبہ بھی رہے ادھے چ نمازاں بھی قائم کرے. تو خاندان الہیہ نال مورخ نے بددیانتی کی تھی. بنو امیہ نے قلم خریدے، مورخ خریدے، پورا وقت لایا، کوشش کی تھی کسی طریقے. ثابت ہوئے کہ نبی دا خانوادہ آبا و اجداد نوز باللہ مسلمان نہیں سن. مظلوم کربلا دے اسی چھوٹے چھوٹے ذاکر ہاں، اس ویڑے دے اسی چھوٹے چھوٹے وکیل ہاں. اسی تفتیشی افسر بن کے اس وارداتیے دی واردات نو سامنے رکھ کے کوشش کرنے ہیں کہ ڈنڈی کتنے ماری گئی. چور جیڑا بھی ہوشیار آوے کچھ نہ کچھ نشانی تے چھڑدا ہے. اس نشانیاں نو ہسٹری ہوئی تاریخ پڑھنی ہے جی مسلمان لکھ چکے، کامن ہسٹری. مت سمجھو کہ صرف شیعہ بک چ پڑھ رہے، نہیں، یہ ہسٹری ہے جی مسلمان متفق علیہ لکھی. میں اس ہسٹری نو سامنے رکھ کے میں جناب دے سامنے 10 دن بحث کرنا چاہنا. کیا یہ خانوادہ واقعاً کافر آئی یا صاحب ایمان ہے؟ میرے پیغمبر دے دادا پاک نے جنہ کا نام حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے شیبۃ الحمد بھی آخیا گیا. انہوں دے بارے جڑا مسلمان مورخ لکھے 2 کارنامے. میں اتھو شروع ہویا، کم از کم پتہ لگے خانوادہ رسالت کیسا ہے. جناب عبد المطلب اپنے دور اور انہوں کا پہلا بڑا کارنامہ ہے کہ انہاں زمزم جڑا ختم ہو چکا ہے اس نو ریکور کیا. کل میں گزارش کی تھی کہ زمزم دا کنواں برآمد ہویا، بنو جرم قبیلہ کے آباد ہویا، وقت گزرتا رہا. پھر اسے بنو جرم قبیلے جناب اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی، پھر نسل اسماعیل ٹر کر بعد اس قبیلے کی اختلاف ہو گیا. پھر زمزم دے خو نو بند کر دیتا گیا. 2100 سال کنواں زمزم دا بند رہا. نسلاں گزر گئیاں، کسی نے پتہ ہی نہیں ہو زمزم دا خو کتنے ہے کہ کیڑی جگہ. یہ جناب نبی پاک دے دادا پاک دا پہلا کارنامہ ہے جنہاں گم شدہ خو نو دوبارہ زندہ کی. بہت شکریہ. ریکوری زمزم دی کرن والے جناب عبد المطلب دیوار کعبہ نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے. حکم آیا کہ اٹھو کعبے نو دوبارہ کھدائی کرو. کتنے فرمایا جتھے بیٹھے ہیں اتھوں اپنے سجے پاسے اتنے قدم چل کے چلے گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی.
کچھ روایتیں کہ کبے بیٹھ کے دسیا کہ شاید اس جگہ سے پرندے بیٹھے. تو جناب عبد المطلب نے کندال نال کئی نال بیلچے نال کھدائی شروع کر لی. مسلمان تاریخ کے لکھ رہے گڑا کھودن لگ پہ کفار مکہ نکل آئے. انہوں نے اعتراض کر دیتا کہ اسی تے گڑا نہیں کھودن دیں گے. جناب عبد المطلب فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا خداوند دی توہین ہے. مسلمان مورخ یہ لکھ رہے ہیں کہ مکے دے کافر آ گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب اسی تے ٹوਆ نہیں کڈن دیاں گے، گڑا نہیں کھودن دیاں گے، انہاں نال ساڈے خداوند دی انسلٹ ہوندی. یہ مطلب ہے ملا من لے جڑے روکن آئے نے ہور نے جڑا گڑا کھود رہا. بہت شکریہ. انہوں نے انسلٹ فیل ہو رہی ہے ساڈے گاڑ دی انسلٹ اسی نہیں کرن دیاں گے. فرمایا میں حکم دین والا بہت بڑا ہے، میں تے گڑا کھوداں گا. انہاں کیسے نہیں کھودن دیاں گے. تو مسلمان مورخ لکھ دیتا کہ جناب عبد المطلب نے صد ماریا جوانان بنی ہاشم باہر آ جاؤ. یہ مطلب ہے جڑے اگے آئے نے ہور نے جڑے ہون آن لگے نے. میرا اہل سنت بھائی اندازہ لانا کفر کتنے نہیں تو لارا رہ کے جوانان بنو ہاشم آ گئے. ہوں کسی کافر کی ضرورت نہیں. سردار مکہ دے نال اس کا قبیلہ کھلوتا ہے. فرمایا کرو خدائی. مکے دے کافر ویکھ رہے نے کی ہو رہا ہے. خدائی 2-3 فٹ تھلے گئی، دیوار منڈیر نظر آئی. وہ جی زمزم دے خوہ دے چوں پاسے آئی. سرکل کوئی چیز ہے. فرمایا اس سینٹر چ کھودو. پتھر نکلنا شروع ہوئے، ریت نکلنی شروع ہوئی. اخیر ویکھیا کہ تلواراں نکلیاں نے، زیرہ نکلیاں نے، سونے دے 2 ہرن نکلے. نوادرات قیمتی لے کے کفار آخر لگے جی ٹھیک ہے خدائی کرنی چاہیے لیکن یہ ساڈا بھی حصہ ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے کافر دی پرانی ریت ہے، پہلے روکتے ہیں پیسے دے کے پھر حصہ منگتے ہیں. بہت شکریہ. میں پہلے دن گزارش کی تھی کہ مجالس سے اشرا لا مزاج ہو رہے، داد نہیں ہوئے گی، اس معلومات ہوئے گی، انفارمیشن ہوئے گی. 10 دن بعد میرا جوان اٹھے گا اس اشرے سے کچھ لے کے اٹھے گا، میں سمجھوں گا پھر میں کامیاب ہوں. یہ واحد یونیورسٹی حسین دی ہے جتنے بیٹھنے والا ان پڑھ نہیں ہوتا. معاشرے سانو آتے ہیں جی انہوں کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ پڑھے لکھے اس واسطے ہوتے ہیں ماما دیا جھولیاں چ یونیورسٹی داخلہ لایا نا. یہ میرے بادشاہ حسین دے اشرے کا صدقہ ہے. میرے بچے انفارمیشن لے کے اٹھتے. اس سونے دے 2 ہرن بادشاہ اور دگان ہے جس منت منی ہے کعبے تے میری پوری میں چڑھاوا دے دیا گا. اور دمبے دے سنگ برامد ہوئے. یہ وہی دمبا ہے جڑا عرشاں تو اسماعیل واسطے آئے ذبح ہوا. وہ سنگ کعبے دے اندر ٹنگ دیتے گئے. اج بھی شکاری اپنے شکار دے کو جو آثار رکھ دیں، کھل رکھ لئی، سنگ رکھ لے. 2 ہرن، یہ 2 ہرن کعبے چ موجود رہے. جس لئے پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینے گئے، پچھو ابو لہب ابو جیل ویچ کے 1 ہرن دی شراب پی لئی. 1 ہرن باقی رہا. اتنے ہجری تک کعبے دے اندر رہا. مسلمانوں دے نام نہاد بادشاہ یزید پلیت خدا استلانت کرے اس کعبے تے حملہ کیتا. 3 دن مسجد نبی چ گھوڑے بجے رہے. اذان نماز معطل ہوئی جس نو آج ملا رضی اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ یزید پلیت کا کارنامہ. کعبے چ اگ برسائی گئی، وہ سنگ سڑ گئے. اس اگ 63 ہجری کا دوسرا ہیرن آئی سونے کا یزید لے گیا. انہوں کفار آخیا کہ ساڈا بھی حصہ کرو. جناب عبد المطلب فرمایا بھی دیکھو یہ 2 چیزاں کعبے کی چڑھاوا ہے منت، سنگ اور ہرن. یہ تو ہے نہیں کعبے دے. تلواراں اور زرہ کا پورا پا لو، جس سے حصے آئے تے حصے آئے میرے. انہوں نے ٹھیک ہے. پورا پایا گیا حصہ عبد المطلب دے آیا. تلواراں سرکار اپنے قبیلے چ رکھ لیاں. زرہ والا لوہا پگھلا کے کعبے دا گیٹ بنایا گیا.
محسوس ہو رہے نہیں ہمارے ساتھ؟ بہت شکریہ. پہلا کارنامہ ریکوری کیتی ہے آب زمزم دی نبی پاک دے دادا عبد المطلب جس نو مسلمان آخر کافر. اج سارا رومال لے کے گلیاں پھر کے اپنے آپ کو حاجی محسوس کرانا لیا جڑا اتنے 40 دن رہ کے یہ تو زمزم دا پانی پیندا رہے نا یہ نبی پاک دے دادے دا صدقہ پیندا رہے. اج کبھی زمزم دا کنواں نہ ہوندا اگر جناب ابو طالب اس نو ریکور نہ کرے. دوسرا بڑا کارنامہ تاریخ اسلام میں جناب عبد المطلب کا لکھا گیا کہ ابرا ملاؤن نے حملہ کیتا ہاتھیاں نال کعبے. سردار عرب نے سرکار عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار نے وجی الشکل نے سینہ چوڑا ہے سید ہاشمی سرکار دی چراگاہ جے اٹھ کر دے اس ابر آمدے اٹھ وال کے اپنے قبضے کر لیا. نوکراں کی دسیا جی وہ کوئی ظالم بادشاہ ہے اس کو اٹھ قبضے کر لینے حملہ کعبے تے کرنا چاہتا ہے. سرکار پورے جہو جلال نال گئے. ابرے نو یقین آئی کہ میں نے سماجت کرے گا کعبے تے حملہ نہ کر. دیکھنا ہی کیسا کافر ہے. مطمئن ہو کے فرمائندہ ابرا میرے اٹھ واپس کر. اس کیا میں حیران ہاں میں تے سمجھیا کوئی محنت سماجی کرے گا کعبے تے حملہ نہ کر. تین اپنے اٹھن دی پئی ہے کعبے دا فرمایا کعبے دا وارث ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے توحید دے قائل ہن جان دے ہن کعبے دا مالک موجود ہے. فرمایا اٹھ میرے جو واپس کرنا جڑا کعبے والا ہے وہ کعبے دی حفاظت کر لے گا. کہ مطلب فرمایا میں متولی کعبہ کعبے دا مالک موجود ہے وہ صاحب قدرت ہے. یہ مطلب ہے اللہ نو علی کل شیء قدیر بھی من دے. توجہ فرما رہے آج تو آخر ہے کافر سی جڑا اتنا بڑا صاحب ایمان ہے اس دور جس میں یقین نہیں کہ جڑا اللہ کعبے دا مالک ہے وہ کعبے دی حفاظت کر سکتا. پھر جناب دے چاچا امیر حمزہ انہوں نے بارے لکھا گیا کہ وہ کیویں اسلام لے کے آئے. یہ باتیں نہیں جڑیاں ہسٹری آف اسلام مسلمان مورخ لکھیاں نے اور سلیبس کی کتابیں سے. امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ ثابت کیا گیا. پہلے مسلمان نہیں اسلام کی میں لے کے آئے. یہ امیر حمزہ بہادر سن شکار کھیڈتے سن. اپنے گھوڑے سے چڑھ کے مکے کے گرد و نواح مضافات شکار کھیڈن جاندے امیر کعبے کا طواف کر کے جاندے شکار تو واپسی تے بھی کعبے کا طواف کرتے. واپسی تے طواف کعبہ پہ کرتے ہیں. بنو حزام قبیلے دی کنیز اس روکے جناب امیر حمزہ جانتے ہیں انکل نے سرکار دے نبی پاک دے چچا نے. اور اے ہوئی امیر حمزہ نے جڑے شہدائے احد اور نسوانیت تے سب تو بڑا دھبا ادن لگا جدن اس دور دی نام نہاد عورت رسول دے چاچے دا کلیجہ چبایا ہندا ملونا. اور اس سے بھی شہادت نبی پاک پریشان ہوئے کہ ہر شہید کے گھر ماتم میں میرے چاچے نو رونا والی ماتم کرنے والی کوئی نہیں. پیغمبر مدینے دے چوک کھلو کے آخیا جڑا میرے چاچے دے گھر آ کے ماتم کرے وین کرے میں اس نو جنت دیا گا. یہ مطلب ہے جلالے والے ماتم نال جہنم نہیں لبدی جنت جی. یہ کتاب موجود ہے. امیر حمزہ شکار تو واپس آئے. اسلام کی میں لے کے آئے مسلم دے مطابق. بنو حزام قبیلے دی کنیز لونڈی اس رکھا اپنے ہاتھی مار دیو محمد ابن عبداللہ نو. گھوڑے سے بیٹھے فرمایا کیا کرنا چاہنی. اس رکھے یتیم میں تانی حفاظت کر دے. اس دی آج اس دی بہت توہین کی تھی. جناب امیر حمزہ فرمایا کس توہین کی تھی میرے بھتیجے دی. محمد ابن عبداللہ نے انہوں نے ابو جیل وہ گزرے نے انہوں نے بڑی انسلٹ کی تھی توہین کی تھی لوس چاپ کی تھی. اتھے اترے نے گھوڑے پہ اپنے ہاتھ لوہے دی کمان. مسلم اور رکھ لکھ رہے جتھے کافران کا جھنڈ بیٹھے جاندے جناب امیر حمزہ
کمان اس نے ساری چ ماری ہے، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگ پیا تے اس دے سر تے کمان مار کے تے اس نے فرما رہے نے خبردار میں دین محمد تے ہاں، جا میرا سنی بھائی فیصلہ تیرے تے ہو گیا، اعلان ایمان ہے یا اقرار ایمان؟ اے نہیں فرما رہے کہ میں نبی دا کلمہ پڑھن لگا، فرما دن بے وارث سمجھے میں اپنے پتر دے دین تے ہوں، خبردار اس نے بے وارث نہیں سمجھ، اس نے لکھ دیتا گیا جی ایمان لے کے آئے امیر ہم، یہ گھرانہ او ہی آئی جی دے واسطے ابراہیم دعا مانگ رہا ہے، یہ محافظ کعبہ، یہ متولی کعبہ۔ جناب جعفر تیار ایمان لے کے آئے، انہوں دی روداد کی میں لکھی گئی ہے ہجرت حبشہ، اسلام دی پہلی ہجرت۔ چند مسلمان مکے دے ظالم لوگوں تو تنگ آ گئے، جناب جعفر تیار انہوں لے کے حبشہ چلے گئے، پھر کفار گئے حبشہ کہ ساڈے خداون نو برا بھلا آکھن والے سن تنگ کرنے والے تھوڑے شہر آ گئے، ساڈے مفرور واپس کرو۔ نجاشی بادشاہ بہت عقل مند ہے، اسے کیا آج نہیں کل دو بے آؤ، تسی بھی آ جاؤ، جڑے آئے نے جعفر تیار نے میسج بھیجا، صبح دربار لگے ہے، انہاں دی قیادت کرنے والا ابو سفیان نے جڑا کفار مکہ چ گئے، انہاں جاندے ہی بتاں نوں سلام کیتا ہے۔ جناب جعفر تیار اور انہوں دے نال گئے کسے بھی بتاں کے سجدہ نہیں کیتا، کافر مطمئن ہو گئے نجاشی بادشاہ انہوں بڑا مارے گا، لیکن وہ بہت عقل مند ہے، ہاں بھائی بیان کیتا جائے دووے گھر، پہلے کفار مکہ بولو نہ کہ جی ساڈے خداون برا بھلا کے نس آئے نے، ساڈے خداون انسلٹ کر کے آئے نے، بندے واپس کرو اسی بدلہ لینا۔ جناب جعفر تیار دی تقریر اج بھی کتب وچ موجود ہے، علی دا ویر، خالق نہج البلاغہ دا بھائی، دربار نجاشی تقریر کر رہے ہیں، فرمایا بادشاہ نہ اتھے اسی کدی بت نو سجدہ کیتا ہے نہ تیرے دربار سجدہ کیتا ہے، کیوں؟ اسی ایک دے قائل ہاں، اسی بت پرست نہیں۔ لکھ دیتا گیا اسلام لانے کا واقعہ، یہ اسلام لے کے نہیں آئے، ایمان دس رہے ہیں، ہاں توہین کیتی گئی اس خاندان دی، ظلم کیتا گیا اس خاندان، اور جناب دے بابا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب حجاز، عراق اور شام ان ترے ملکاں چوں، اج دا سعودی عرب نو اس ٹائم حجاز آکھا گیا، حجاز، ملک عراق، ملک شام، یہ ترے ملکاں چوں مورخ لکھ دیں کہ نبی پاک دے بابا عبداللہ تو تروں ملکاں چ سونا ہی کوئی نہیں جتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں سارے نبی پاک دے بابا، کیوں نہ خوبصورت ہوئے جی پیشانی فخر یوسف دا نور ہوئے، کتنا خوبصورت ہے، ترے ملک چ دعائی آئی، اس تو خوبصورت کوئی نہیں، ٹکڑے کر دے شادی لاش دے، ایڈا سونا ہو کے کدی نبی دے بابا نے سجے کبھی اکھ نہیں چاہیے، دنیا ویکھن آمدی آئی، ایڈے بھی سونے بندے ہوں، توہین کیتی گئی خاندان دی، ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی آئی دی گفتگو دا بڑا اہم جملہ میں آخنا چاہنا، بہت اہم، پلیز اس نو سیو کرنا، مشکل ہے میری مدد کرو گے۔ اعلان نبوت تو بعد اج تک مسلمان دی پہچان کلمہ لا الہ الا اللہ، اے نبی پاک دے اعلان تو بعد تو کون ہے مسلمان؟ کلمہ سنا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلے مسلمان دی پہچان کی ہے، بہت شکریہ۔ پھر سمجھو یہ دین شروع ہوا آدم تو لے کے ہر نبی حصہ اپنا دین پہنچاندہ مکمل ہوا نبی پاک، یہ مطلب ہے نبی پاک تو پہلے بھی جڑیاں ہستیاں نے مسلمان ہن، اس دور وچ مسلمان دی پہچان کی ہے، اس دور وچ لا الہ الا محمد رسول اللہ، جی ٹھیک ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل کی ہے،
نماز، روزہ، واجبات، محرمات، حلال حرام، حقوق اللہ، حقوق العباد، لیکن سامنے پہچان کی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنا مسلمان ہے۔ نبی دے اعلان نبوت، نبی دے دنیا دے آمن تو پہلے مسلمان دا میزان کی جائے حافظ ہوتا ہے۔ 5 چیزاں دا جڑا حفاظت کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میں گننیاں شروع کر دیا، ایک صلوات بھیجو آل محمد ذات پہ اللہم صلی۔ 5 چیزاں دا محافظ ہر دور وچ مسلمان ہے۔ پہلا دین دا محافظ، بت پرست نہ رہا ہوئے، ایک اللہ دی وحدانیت دا قائل ہوئے، کسے اور سجے کھبے دین نہ منے، اپنے دین دا محافظ ہوئے، پہلی شرط۔ دوسرا مال دی حفاظت کرے، کسے دا لٹ کے کھائے نہیں، کسے دور وچ چوری نہ کیتی ہوئے، کسے دور وچ ڈاکو نہ رہا ہوئے، حلال کھائے، سود دا مال نہ کھائے، کھو کے نہ کھائے۔ دوسری شرط مال دا محافظ۔ تیسری شرط جان دا محافظ، اپنی جان دی حفاظت کرنا، کسے نو بے گناہ قتل نہ کرے، آپ خودکشی نہ کرے۔ 3 ہو گئے، دین دا محافظ، مال دا محافظ، جان دا محافظ۔ تیسرا نسل دا محافظ، کسے زمانے اس اپنے گھر بے نکاحی نہ رکھی ہوئے۔ بھائی ممبر بڑے احترام نہ گزر رہے، اپنے کسے زمانے چ اس بے نکاحی عورت نہ رکھی ہوئے۔ نسل دا محافظ، علمین نے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کرے کوئی جملہ سمجھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ جناب عبد المطلب نو روم دے بادشاہ آفر کیتی کہ میری بیٹی نہ شادی کر، وجیان جوان سردار عربان، اس وقت جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا، دولت دینا، حکومت دینا، شادی کر لو۔ ایک لمحے میں نبی دے دادے انکار کر دیتا، فرمایا نہیں چاہیے رشتہ۔ ہو سکے جی کیوں؟ فرمایا میری نسل کوئی پاکیزہ نور آ رہا ہے۔ ہاں كنت نورا في الاسلاب الشامها والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدل همات ثيابها۔ فرمایا اسی کسے نور دے محافظ ہاں، اسی ہار کسے نو اپنے ویڑے نہیں آون دینا۔ میں جناب نو واضح کراں، روم دے بادشاہ دی بیٹی دے رشتے دی آفر اینی ہے جویں صدر امریکہ دا کہ جی میری بیٹی نال شادی کر، کسے مذہب نہیں ویکھنا، کسے قبیلہ نہیں ویکھنا۔ اس دور وچ نسل دے محافظ اے گھر رہے۔ چوتھا نسل دی حفاظت کرے۔ میں سمجھا رہا ہوں بات؟ میرے کو 10 دن میں بڑا سلو پڑھاں گا، میں بڑے آرام نال میں محنت کراں گا، میرے بادشاہ میرے تے کرم کرن گے۔ 5 چیزاں دا محافظ ہر دور اس مسلمان۔ پہلا دین دا محافظ، زندگی دے کسے لمحے بت پرستی دا سجدہ نہ کیتا ہو، ماں دی جھولی تو لے کے قبر دی 4 دیواری تک کدی کسے بت دے سامنے نہ جھکیا ہوئے، پہلی شرط۔ دوسرا مال دا محافظ، حلال کھائے حرام نہ کھائے، ڈاکو لٹیرا رازن نہ رہا ہوئے، سود دے پیسے نہ کھائے۔ تیسرا جان دا محافظ، کسے دا خون نہ حق نہ کیتا ہوئے، خودکشی نہ کیتی ہوئے۔ چوتھا نسل دا محافظ، کسے زمانے چ ناجائز عورت گھر نہ رکھی ہوئے۔ 5ویں اور آخری شرط عقل دا محافظ۔ میں جملہ کھاں، زندگی وچ کدی او چیز نہ کھائے جہدے نال ذہن معوف ہو جائے، زندگی وچ شراب نہ پیتی ہوئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ 5 چیزاں اس دور ہی جڑا اپنی 5 چیزاں دی تیار کردا ہے مسلمان ہے۔
میں ممبر سے کھلو کے چیلنج کر رہا، خاندان رسالت جتنی پیڑھیاں اتنے چلا جا، ان 5 چیزاں سے ہو محافظہ، دین دے محافظ، مال دے حفاظت، جان دے حفاظت، عقل دی حفاظت، نسل دی حفاظت. انہیں زندگی بھر شراب نہیں پیتی. نہیں تو میں ایک جملہ کھا، جناب دے چہرے کھل جان، بادشاہ وہ پتر شراب پی لی ہے، پیتی ابا غلطی ہوگی کوڑے مارو. ہو سکے ابا ایک مہربانی کریں، کوڑے میں نو مارے جس آپ نہ پیتی. عقل دی حفاظت. اس ویڑے وچ نہ 5 چیزاں دی نگرانی آئی. اے خاندان الہی آئی، اے خاندان اہل بیت آئی، اے میرے نبی دی جد آئی، اے نسل ابراہیم آئی، ذریت اسماعیل آئی. پھر جناب ابو طالب کافر تھا، کافر تھا، کافر. اور اس دور دے نوجوان کو سٹڈی دا ٹائم ہی نہیں، ایس کتاب پڑھے اسے مولوی آ کر چلو کافر تھا، کافر تھا. پلیز اپنا سینس استعمال کرو. جناب ابو طالب کیویں کافر نے؟ کیا تیرے نبی کا نکاح کافر پڑے؟ نبی پاک دا نکاح پہلا جڑا ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ نال نکاح خان ابو طالب نے، اور ابو طالب دا خطبہ نکاح اج بھی کتب وچ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل. حمد ہے اس اللہ دی جس اللہ نے من آل ابراہیم ذریت اسماعیل چ رکھا. الحمدللہ اے ادن نکاح وچ پڑھیا جدن اجے قرآن نازل ہویا ہی نہیں. چب کے مر جا ملا من لے یا نزول قرآن تو پہلے ابو طالب نو علم قرآن آئی، یا پھر ابو طالب دے منہ چو الحمدللہ نکلی ایڈا سونا ہے اللہ قیامت تک قرآن دا جز بنا کے نازل کر. کافر تھا، کافر تھا. کیا نبی رہائش ابو طالب وال نہیں رکھی؟ میں تو کافر والوں ایک ٹائم دا نہیں کھاندے، تیرا نبی ساری زندگی کافر والوں کھاندا رہا. توہین پیغمبر کر رہے ہیں. نبی کافر دے گھر پرورش نہیں پاندا. چلو میں آخری جملہ کے بیان سمیٹ دیا، کل اس شروع کریں گے کہ جناب 3 عمران دنیا تے گزرے، آل ابراہیم، آل عمران، 3 عمران دنیا تے گزرے. ایک موسیٰ علیہ السلام دے والد عمران، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ دے والد عمران، ایک امیر المومنین علی دے بابا عمران. جناب ابو طالب دا اصل نام عمران. اچھا پھر لطف دی گل ہے 3 عمران نسل ابراہیم اس میں. ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام دے والد، جناب موسیٰ جناب اسحاق دی اولاد وچ 2 قسم دی نسل ہے نا جناب ابراہیم دی، میں کل بھی پڑھی. 3 عمران جناب ابراہیم دی آل چ. جناب عمران علی دے بابا دا نام، مسلمان پیدا کافر نے. جناب عمران نال پتر پیدا ہوئے نے 4. بڑے دا نام طالب، چھوٹے دا نام جعفر، چھوٹے دا نام عقیل، سب تو چھوٹے دا نام علی. مر جانے، قبر تنہائی، موت یقینی، معاشر سختی، جہنم ناقابل برداشتی، ملا خطرناکی، تیرے منڈے تے رکھ کے پہ چلاندا ہے. کل نبی نو کیڑے منہ نال شفاعت مانگ لے گا؟ رکھ قرآن تے ہاتھ میں فیصلہ کر دے. اے جعفر، طالب، عقیل، علی، اے کافر پیو پتراں دا نام رکھدا ہے یا مسلمان پیو پتراں دا نام؟ ہاں ہسٹری ثابت کر دے. کیا کدی کسی کافر اپنے پتر کا نام طالب رکھے؟ کیا کدی کسی کافر اپنے پتر کا نام جعفر رکھے؟ عقیل رکھے؟ کسی کافر کے پتر کا نام علی ہے؟ نہیں. تو میں جملے سے پھر اپنی بیان وائنڈ اپ کرا. تیرے نبی کا نام اللہ احمد رکھے، محمد نام ابو طالب رکھے.
ہاں ایک ایسا کافر ہے جہاں رکھیا نہ تو کلمے چ نہ لے تیرا اسلام پورا نہیں ہوندا، نہ رکھن والا کافر ہو گیا۔ اگر دنیا اس خاندان نو سمجھدی اس ویڑے دیاں دھیاں بازاراں چ میں صدقے ہو پواں۔ تھوڑا مصائب پڑھیے، 2 محرم ہے، شبیر بہنا لے کے کربلا پہنچے، وہی توحید بچان، نبیاں دی نبوت، رسولاں دی رسالت بچان۔ وہ شہزادیاں لے کے اج کربلا پہنچ گئے جنہ کدی رج کے مدینے دی گلی نہ آئی ہوئی۔ 2 محرم کربلا دا قافلہ کربلا وارد ہویا، گھوڑا ہی نہیں پہ ٹردا، 2 گھوڑے 3 7 گھوڑے تک روے تے شبیر کربلا کے 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا نہیں ٹردا۔ یہ سڑے سمجھان واسطے، ورنہ جی دی سواری جان دی سوار نہیں جاندا۔ دسنا چاہتے ہیں سڈے نال منسوب سواریاں بھی علم غیب رکھتی۔ 7ویں گھوڑے دے بعد فرمیندے عباس تھوڑی جی مٹی چاہے نا میرے ہاتھاں تے رکھ، صاحب وفا خاک کربلا دست امامت تے رکھی، مشام امامت دے قریب خوشبو محسوس کی، اکھاں وس گئیاں۔ ابل فضل عباس پوچھا روندے کیوں؟ فرمایا بہناں نو آکھ لے پو میرے سجدے دی جا، یہ خطہ ہے جتھے میرے اکبر نو برچھی لگے گی، یہی سرزمین ہے جتھے میری قاسم دی لاش پہ گھوڑے بھاگ جائیں۔ اج کربلا پہنچ گئے سید، 8 دنوں دے مہمان رہ گئے، بڑے تردد نال، بڑے اتمام نال ان لمحات نو کیش کرو، خود روو، آپ اندروں تیاری کر کے آؤ، ذاکر بہانہ ہے، وسیلہ ہے، گریہ خود کرنا، اپنا ظاہرہ خود اکٹھا کرنا، دین دی خاطر وسدہ گھر شبیر چھوڑ دے، وسدہ حسین آئی مدینے نانے دی قبر پہ بیٹھا ہی، دربار ولی دی جو سپاہی آیا ہے قبر نبی پہ، حسین ابن علی تین دربار بلایا گیا، فرمیندے ہن تے نہیں میں نماز مغربین پڑھ کے آواں، اس کہ ٹھیک ہے مغربین پڑھ کے آ، لیکن ایک شرط ہے، بول تیری قوم تیری برادری کا کوئی بندہ تیرے نال نہ ہو۔ فرمایا ٹھیک میں کل آواں۔ مغربین پڑھ کے تیاری کی تھی، تیاری وے کہ میری سین عالیہ مسافر شام پوچھا حسین کتنے جا رہے ہو؟ دربار بلایا نے، دربار دا نام آیا، بھیرا دا ہاتھ پکڑا، فرمایا کبھی نہیں جان دیا گا، کیوں تو دربار جائیں؟ فرمایا مدی جائی میں امام جاننا، ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری مقتل نہیں، میری مقتل تے کربلا ہے، اتنے میں کچھ نہیں، جو ہونے میں پتہ ہے، انہیں خط لکھے شام میں، انہیں میرے کو پوچھنا فیصلہ میں پتہ ہے میں کہہ دینا، پھر آدھا ہاتھ پکڑ کے پیا دی حسین میں تین کلیاں نہیں جان رہا، کیوں؟ فرمایا نہ ہوئے مدینہ مقتل، نہ ہوئے ولید قاتل، دربار تے ہوئے نا جتھے میری اماں نو چار میں کیویں بھول جا، میری نہ کھلون والی ماں نو نہ 4 گھنٹے سے کھلو۔ ٹردے نے حسین، بہن ٹرن نہیں دیں دی، فضل دی ماں سرکار وفا دا ہر میں لبابہ بنت عبداللہ سلام اللہ علیہ، یہ منظر ویکھے تے عباس دے پیراں تے ہتھ رکھ کے دی تسی لیٹے ہو، پتر نال پیار کر رہے ہو، باہر اولاد زہرا رو رہی ہے، پہلی باری زندگی صاحب وفا مسنو تو دوڑے نے پیری نہ لینی نہیں۔ جناب عباس بھیجتے نے مدینے زلزلہ ہوندا ہے، مدینے دے درو دیوار ہلا نہیں، جواناں نے بنی ہاشم ننگیاں تلواراں لے کے بڑے نکل، اتنی دیر نو عباس پہنچ گئے نے، قدماں تے ہتھ رکھ کے آتے کیوں روندے ہو؟ سارے جوان آندے رہے نہیں، علی دی دھی ویدی رہی ہے، دلیالے علیہ جدن عباس سے نگاہ پائی ہے نا، حسین دا ہاتھ چھوڑ کے دی ہن جتھے دل ٹر جا، ہن میرا عباس نال بڑے مان نے علی دیاں دھیاں نو، اج بھی 1400 سال بعد اس جلالیاں والے دیاں چوکھیاں منتاں ساڈیاں بیبیاں مندیاں، کوئی فطرت المستور نو عباس نال توسل ہے، انہوں نے پتہ ہے ترکے گھوڑے والے اوکھے ویلے جلدی پہنچ جائے گا۔ 1400 سال بعد ساڈیاں نو ایڈا مان ہے تے علی دیاں دھیاں نو کیڈا مان ہے، اس
پیچھے پھر مظلوم کربلا فرمایا میں نے بلایا نہیں، میں امام ہاں، میں وعدہ کر چکا ہوں، انہاں آخیا تیری برادری قوم کوئی بندہ نال نہ ہوئے، تو کلے آمنا تو میں کلے ہی جاؤں گا۔ یہ نماز مغربین سے بعد واقع ہے، اندھیرے ویڑے وچ شبیر گل کر کے ٹرے نے، میں کلیا جا رہا، پنجویں قدم تے گئے نے، پیچھے ٹرن دیا ہٹائی، مڑ کے ویکھے تے سارے بنی ہاشم رک گئے نے، عباس پیچھے آ رہے۔ فرمایا غازی تو نہیں سنیا انہاں کہ تو کلے آمنا تیری برادری نال نہ ہوئے، جنہاں گھراں تے علم ہے تیری تہائی نکل جائے گی، پیراں چ بہ کے برادری دا منع ہے، نوکر دا منع تے کوئی وہ جڑے چپ کر کے کھلو گے نہیں تیری برادری ہے، میں تے تیرا غلام ہاں۔ سینے نال لاگ کہتے ہیں غریباں نوں بیٹا مقروض نہ کر، میں غریب ہاں، میں نے جے باہر نہ چوا، پر میں نے آؤ پھر دروازہ دربار تک سارے آؤ، لوڑ پئی تے میں بلا لاں گا۔ لمبے واقعات نے تھوڑے سنے سنائے نے، خط دتا گیا، مظلوم کربلا خط پڑھیا، بیعت یا ہجرت، دو ٹوک فیصلہ دیتا، مثلی لا یباوی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ دوسری شرط ہجرت کر جا، انہوں نے پکے شبیر اوکھا ہو کے بیعت کرے گا۔ بہنا حسین دیاں او سیدادیاں نے جڑیاں کدی مدینے دیاں گلیاں چ نکلیاں، کہ جلے پردے داروں لے کے ٹرنا پیا نا، حسین بیعت ہی کرنی، کتنے جانا؟ شبیر فرمایا ایک مدینہ لکھ چھوڑ دیاں۔ حسین دا ارادہ ویکھے، ایک بندہ کول بیٹھ کے اشارہ کیتا ہے، سر تن تو جدا کر دے، اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی، اجے ریڈی آواز فضا وچ آئی، دربار ولی دا دروازہ پتہ نہیں کہڑے پاسے گیا، فاتح خیبر پیو دی اولاد، جوانان بنی ہاشم، ننگیاں تلواراں، اکھاں سرخ، چہرے روشن، تلواراں بے نیام کر کے، ہاشمی یعنی جویں زور دا طوفان آندا ہے، تیری ہائے نکل جائے گی، من علمین دی قسم، دوڑے سارے نے، حسین کو جڑا سب تو پہلے پہنچے نا، او تیرا میرا پیر سجاد ہے، قدمہ سے ہاتھ لا کے دے بابا بندہ دکھائے نا جس میری زندگی تیرا بابا جنہاں دے پتر جوان ہو، کیوں تے کسی دی میرے باپ بیٹا کوئی نہ پوچھا، حق ایسا پڑھ کے شبیر سجاد دے سینے سے دم کیتا، پر میں اتنے نہیں لڑنا، تیرا محاذ ہو رہی، کڑیل جوان 21-22 سال دے سجاد، پیو دی پگ دے وارث، روک کے بنو ہاشم نو فرمایا جنگ نہیں کرنی، شہر نانے دے واپس آ جاؤ۔ یہ جلے واپس آئے نے تقریباً رات ڈھل چکی ہے، 3 تو 3.5 گھنٹے دی دربار ولی دی کاروائی، یعنی یہ سمجھو رات 12 بج چکے، جلے قافلہ واپس آیا، علی دی کوئی بھی کوئی نو بیٹھی نہیں، کھلوتی ہیں، خیر ہو گئے، دربار ٹر گئے، اللہ خیر کرے، دروازہ کھلے، اما فضا چراغ دے، ہاتھ تے چراغ رکھ کے علی دی دھی ایک ایک گھرا دا چہرہ ویکھے، لکھے چہرے ویکھے دی یہ پک ہو گیا، سڑے اجڑن دے موسم آ مظلوم کربلا اتنے کرسی رکھی ہے، سارے خانوادہ اہل بیت نو، ذریت ابراہیم و اسماعیل نو، آل محمد زن و افراد بیٹھ گئے، مظلوم کربلا کرسی تے بیٹھ کے فرماندے نے میں نے بلایا نے، انہاں کہ بیعت کر یا ہجرت کر، تو میں ہجرت کرنا چاہنا، میں نانے دے دین دا سودا نہیں کر رہا، میں مدینہ چھوڑنا چاہنا بقائے دین مصطفیٰ دی خاطر، کون کون ہو جڑا میرے نال ٹرو گے؟ اس علاقے والے جس بھرے ویڑے چ آخیا نہ کوئی ٹری نہ ٹری میں تیار ہوں، وہ بھی تیرا میرا پیر سجاد ہی ہے۔ اوکھے ویلے وڈے پیو وڈے پتر پیواں دے باہر بننا نا تے حوصلے وڈے ہو جاندے، اٹھ کے پتر نوں سینے نال لایا، متھا چم کے دن سجاد تو ٹھنڈ پا دیتی میرا پتر، یہی حق بندا ہی جڑا ادا کیتا ہی کول بیٹھ سجاد اہم امور تے وڈے پتر نال والدین سلامہ کر دیں۔ جس محاذ سے میں جا رہا ہوں 2 حصے نے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر، وڈا پتر ہے میری پگ دا وارث ہے، تو کیڑا جہاد کرے گا؟ فرمایا بابا وڈے پتر وڈے باہر چاہتے ہیں، وڈا جہاد کراں گا جہاد اکبر ہیں سجاد؟ فرمایا بابا ہاں حسین دا پتر ہے نا میں، بابا میں تیرا پتر ہے نا، میرا بابا حسین ہے نا، تے حسین دا پتر وڈے باہر چاہتا ہے جہاد اکبر کراں گا، لیکن بابا گل پوچھنی، بول بابا چھوٹا جہاد کیڑا تے وڈا کیڑا؟
ہاں فرمایا میرا پتر پوچھ لے تو سن، چھوٹا جہاد ہے، گھر تو دور وطن تو دور، بھکھا تے 3 دن دا تسا، تیراں دے زخم، تلواراں دے زخم، نیزیاں دے زخم، پتراں دے زخم، بھیراواں دے زخم، مہماناں ناداناں دے زخم، بھجدے گھوڑے تو منہ دے باہر بن بازواں دے لہ جانا، 3 دن لاشاں دھوپے پئیاں رہنیاں، نہ کوئی دفنان والا، نہ کوئی کفنان والا، نہ کوئی رون والا، ایدا نہ جہاد اصغر۔ دوجی محرم میں تیری آئے سونا جگر تے ہاتھ رکھ کے بابا یہ چھوٹا جہاد ہے، ہاں سجاد بابا بڑا جہاد کہڑا ہے؟ فرمایا بڑا جہاد ہے بدماشاں دی بھیڑ ہوئے، شرابیاں دا مجمع ہوئے، بے غیرتاں دا رش ہوئے، ماواں نال ہون، پھپھیاں نال ہون، بال کھلے ہون، راہ نہ لبے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی۔ کتے شراب پی کے نچن، رستہ نہ لبے، انہاں بدماشاں کھلو کے آخنا تھوڑا جا راہ دے دیو۔ میرے نال وڈیاں پردے دار نے کہ گل اگلی سمجھن والی ہے، فرمایا سجاد وقت لگ دیاں پھر چپ کر جانا، صاحب اقتدار ہو کے پھر برداشت کرنا، قدرت رکھ دیاں پھر انہاں دی بے حیائی تے چپ رہنا، ادا نائی جہاد اکبر۔ فرمایا بابا ٹھیک ہے میں نبھا لاں گا، یہی وجہ مدینے تو کربلا تک سجاد چپ ہے، جان دینے میرا محال شام ہے، اکلا سارے باہر چاہ گیا، یہ سجاد دا حوصلہ ہے، یہ علی زین العابدین دا حوصلہ ہے۔ اللہ اکبر، ہائے رجل اگم کربلائی میرا پتر اللہ تل بڑے حوصلے دے، اپنے امام نو یاد کریں، اللہ باہر اوکھے انہوں نے چویندے جڑے چاہ سکتے ہو، او میں صدقے ہو پاواں۔ فرمایا بابا میں بڑا جہاد کراں گا۔ عباس جی بادشاہ، فرمایا مسافران دی لسٹ بنائیے، کلموں کے تاس آ گیا، جی شہنشاہ، کاتب حسین عباس، کاتب امامت حسین، یعنی جس سے حسین ڈیپینڈ کرے اس ہستی کا نام عباس، جس سے امامت بھروسہ کرے۔ پر میں نے عباس جو میں لکھواں وہ لکھی۔ جی بادشاہ، پر میں نے پہلے شہدائے کربلا دے نام لکھو، پہلے مردوں دے نام لکھو، امر امامت دے منتظراں، پر میں نے پہلے میرا نام لکھ، حسین ابن علی شہید کربلا۔ مولا میں لکھ دیتا ہے، پر میں آگے اپنا نام لکھ، عباس ابن علی شہید کربلا، عون بن علی شہید کربلا، جعفر بن علی شہید کربلا۔ لکھ دے مرداں تو فرماندے نے لے میرے پتراں دا نام لکھ، علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا، علی قاسم ابن الحسن شہید کربلا۔ مرداں دی فہرست اخیر تے فرماندے لکھ، علی اصغر ابن الحسین۔ شیعہ سنیاں پہلی باری راضی دا حق بیا، عباس کے بنے فرمائے مولا 18 دنوں دا اصغر، کتھے مدینہ کتھے کربلا، ایڈے لمبے سفر 18 دنوں دا بچہ کیویں کر؟ عباس میں سمجھیا نہیں، فرمایا مولا میں نوکراں میری سمجھ چ نہیں آ رہا، 18 دنوں دا بچہ بغیر ماں دے سفر نہیں کر سکتا۔ سیدہ عباس پہلی منزل من چوکھا نہ روائی، تین ہونے پتہ لگنا ہے بچے کلیاں جانا ہے یا بچے دی ماں بھی نال۔ حیران ہو کیا دن ہے مولا، علی دیاں نواں بھی جانا ہے، فرمایا صرف نواں نہیں علی دیاں دھیاں بھی جانا ہے۔ مولا میں سمجھیا نہیں، فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی، مرحبا کرنا
زینب بنت علی اسیرہ شام. میرا پڑھنا سوکھا، لے لے اللہ تیرا سننا سوکھا، ماتمیوں حسین دا لکھوانا سوکھا، عباس دا لکھنا بڑا من جلالیاں لے دی قسم قتل آئی غازی دا اپنے ہتھاں نال لکھنا زینب دے شام. لیکن امر امامت مجال کسے دی نہیں. ایڈا ڈاڈا رونا غازی جملے تے حسین آدھے رونا کیوں ہے؟ آدھے بادشاہ اجراز کھلے ہے، کوفے دا شہر آئی. ایک دن میرا بابا علی مسلے تے ڈاڈا پیا روندا ہے، میں پیو دے پیر نپے بابا قطار پتراں دی موجود ہوئے، فاتح خیبر پیو ہوئے. بابا ایڈا ڈاڈا کیوں رونا ہے؟ میرے موڑے تے ہاتھ رکھیا دے کسے موڑ تے آویں تین پتہ لگتی تیرا پیو کیوں روندا ہے. بابا کوئی تے اشارہ کر، فرمایا عباس میں تاں رونا شام دے لوگ بڑے بغیر آج پتہ لگے شام دے ساڈی بہن دا جوڑ کوئی. اللہ مان اللہ مان. جی شام نو بابا روندا ٹر گیا، پر میں تے نہیں بچدا دین اے نال نہ ہوئے میں نمازی تو باغی ہوئے. میرا سر سید جو چانا نے فتوہ باغی دلانا، زینب نال نہ ہوئے میرا سجدہ نہیں بچدا. اے میری فاتح شام بہن ہے. لکھ اس کا نام مولا لکھیا گیا، پر میں آگے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام. عالیہ پاک سین شہزادی دے بعد عباس نو پاک ہو گیا. ہن قیامت ہن کنے بچنا ہے؟ کلثوم بعد شہزادی سین پاک دے نام دے بعد فرمائندے لکھ رقیہ، جدے گھر تے غازی دا علم ہے تواڈی تے ہائے نکل سی. رقیہ حصے دی بہن لاہور دی شہزادی. رقیہ دا نام ہے. عباس دے چہرے تے تھوڑا جہا احساس آیا، کلموں کرتاس راکیا دینے بڑے بادشاہ نوکران دی بھی کدی من دے. عباس کے آخنا چاہنا ہے، فرمایا ایک میری من لے، گھر دی گل گھر وچے اگے باہر گیا کچھ نہیں دکھا کسے کچھ نہیں. شہنشاہ میں منت پیا کرنا مزارہ دا واسطے آنکھیں تا اتلے تووے نام چا چھوڑا. عباس کیوں؟ فرمایا جدم دا میں اعلان کیتے میں کاغذ قلم دواز جان گیا. رقیہ میں نے وکریاں بلایا ہے، میرے پیر نہ کیا دی کوئی واصلہ زہرا دیاں دیاں بچ جان. شام جانے میں جانا، بازار جانا میں جانا، میں چوکت کھلو کے آتا میں بکری دی علی دی. آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی کربلائے بھائی کربلائے بھائی. اللہ تیرے پر سے قبول کر. اسد اللہ تیرے بہراواں دی جوڑ سلامت رہا. اللہ تیرے بیٹے دی زندگی دراز کرے. ایڈا سونا اہتمام کر دیو. حسین دی امت توڑے سے بڑی راضی ہو. فرمایا میں رقیہ بلا کیا کہ کوئی واصلہ بطول دیاں دیاں بچ جان. میں جانا بازار جان، میں جانا شام جانے. فرمایا عباس نے چوکھا نہ روا، اور میرے حصے دی بہن ہے زینب کلثوم تو من زیادہ پیاری ہے. میرے مشن ہی سب تو بڑا خرچہ اس سے میری بہن لئی. پرائی نہ سمجھی میری اپنی سکی بہن. اگے لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام. لکھیا گیا ڈھلا لیا لیا ترتیب نو مد نظر رکھ کے عباس لکھن لگے نے صغرا. فرمیدن سواد نہ لکھ لکھ سکینہ بنت الحسین مدفون شام. تے مولا ایک نہ رہ گیا. ہاں صغرا نال نہیں منجنا. مولا دھیے مولا بیمارے تیری قسم جدن دسنے مدینہ چھوڑواں سب تو پہلے تیاری صغرا کی تھی. فرمایا منع کرو تیاری نہ کرے. مولا سب تو پہلے بڑے اعتماد نال تیاری صغرا کی تھی. سہیلیاں بلا کے پیا دیے بابا اکبر دے بغیر نہیں راندے، اکبر میرے بغیر نہیں راندا. اے ڈیمانڈ پہ کر دیے. بابا گئے تے اکبر جانا ہے، اکبر گئے کوئی جائے نہ جائے، اکبر میں نے چھوڑ کے نہیں جا. فرمایا اکبر نو آکھو بہن نو منع کرے. ہاتھ بن کے بابا بادشاہ ہیں بارے باہر چویں حصے بھی میرے دی ہوئے.
منا بھی میں کراں. فرمایا میرا پتر ہے, پتر پیواں دے دکھ ونڈاندے نے, جا میرے دکھ ونڈا, میرا بار ہولا کرا, حصے دی بہن تو منع کر. حکم امام حکم خدائی شبیہ مصطفیٰ علی اکبر بادشاہ تر پہ وے دے بابے ال نے تر دے بہن ال نے متے بابا کھے آ جا. تر دے ادو بہن دی نگاہ پئی, ادو اکبر دی نگاہ پئی. آخر جملہ مکئی میری مجلس ممبر دی قسم ہے اکبر نو کہ نکی جئی گٹھڑی چاہ لئی آدیے میں آدیے نہ اکبر میرے بغیر نہیں رہندا. او ویکھو اکبر لین آ گیا ہے, خزا بونڈے تے ہاتھ رکھ کے دی گٹھڑی رکھ لین نہیں آیا, منع کرنا آیا. آدیے دادی سہارا دے میں نہ اکبر ملا گل پئی پا کیا دی میں نہیں ویندی ایک واری تو آت سورا نہیں مجنا. رو رو کیا دیے اکبر یاد رکھی میں محمل تو نہیں میں تیری جنگ سلح پیا. اٹھے اکبر رو کے پیادا اے مالک پور مسافر شالا ہوئے وقت زیادہ مجھے امر کرے آج عرض کراں دل اکبر دادا. رو رو کے پیادہ بابا تیریاں تریے بہنی او تیریاں تریے بہنی پیاں نال ویندیاں تے قصور کے رہ